30واں باب۔ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا، اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، زہ قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیاہ مل گئے، اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیاہ میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا، اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیاہ بھی لینا چاہتی ہے؟ راخل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیاہ کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی، تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا، اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کا 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راخل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ یعقوب کی لابن کے ساتھ سودے بازی۔ اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں، میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر، اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا، تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔
मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, और जितनी भेड़ें चितली और अबलक और काली हों, और जितनी बकरियां अबलक और चितली हों, उन सबको अलग एक तरफ करूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ, और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो, तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और अबलक नहीं, और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबन ने कहा, मैं राजी हूं, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज धारीदार और अबलक बकरों को और सब चितली और अबलक बकरियों को, जिनमें कुछ सफेदी थी, और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाले किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया, और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और याकूब ने सफेदा और बादाम और चनार की हरी हरी छड़ियां ली, और उनको छील छील कर इस तरह गंडीदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडीदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौसों और नालियों में, जहां वो पानी पीने आती थी, खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सो गाभन हो गई, और उन छड़ियों के आगे गाभन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और अबलक बच्चे दिए। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया, और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने न दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाभन होती थीं, तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था, ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाभन हो। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती, तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही, और मजबूत याकूब की हो गई। चुनाचे वो निहायत बढ़ता गया, और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए।